آپ کی لاڈلی، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کی ننھی شہزادی، چاہے وہ ابھی چھوٹی ہے، جوانی کی دہلیز پر کھڑی ہو، چاہے وہ اسکول جاتی ہو، کالج میں پڑھتی ہو یا ملازمت کرتی ہو، روزمرہ کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہو، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی بااعتماد ہو، سمجھدار ہو، اپنے فیصلے خود کرنا جانتی ہو اور ہر جگہ اپنی عزت اور حفاظت کرنا بھی جانتی ہو۔ آج کی ویڈیو ہر اس ماں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو صرف اچھی تربیت ہی نہیں بلکہ زندگی کی وہ باتیں بھی سکھانا چاہتی ہے جو اسے مضبوط، باوقار اور بااعتماد بنائے، جو ہر ماں اپنی بیٹی کو ضرور سکھانا چاہتی ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کر رہی ہوں میں دوپہر کے کھانے سے۔ میں کام سے واپس آئی تو بچے بھوک بھوک کر رہے تھے۔ اصل میں ہماری طرف نا گیس نہیں ہوتا، کافی دنوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے، کبھی صبح کے ٹائم نہیں ہوتا، کبھی دوپہر کو اور کبھی رات کو نہیں ہوتا، یہ بھی ہماری طرف روٹین بنی ہوئی ہے۔ تو میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور ہمارا شام کو بھی یہی الحمدللہ چل پڑتا ہے۔ تو میں آج بنا رہی تھی آلو کا سالن، تو ساتھ میں ہم بات بھی کرتے ہیں کہ میں وہ 5 باتیں آپ سے کون سی کرنا چاہ رہی ہوں جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات، اپنی بیٹی کو مضبوط بنائیں، صرف معصوم نہیں۔ بچپن سے ہم اپنی بیٹیوں کو نرمی، محبت، ادب اور لحاظ تو ضرور سکھاتے ہیں اور سکھانا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سکھانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بیٹی کو صرف نرم دل نہیں بلکہ مضبوط دل بھی بنائیں۔ اسے یہ احساس دلائیں کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی طاقت ہے۔ اسے صرف گھر کے کام ہی نہیں سکھائیں بلکہ زندگی کے فیصلے کرنا بھی سکھائیں۔ اسے یہ اعتماد دیں کہ اگر کبھی کوئی غلط بات ہو، کوئی اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے یا کوئی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے تو اس کا منہ نوچ لے، تو وہ خاموش رہنے کی بجائے اپنے لیے کھڑی ہو سکے۔ مثال کے طور پر اگر اسکول، کالج، دفتر یا کوئی شخص بار بار اسے تنگ کرے، اس کا مذاق اڑائے، اسے ڈرانے کی کوشش کرے تو وہ صرف اس کے اس خوف سے برداشت نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بدتمیزی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ اپنی بیٹی کو یہ ضرور سمجھائیں کہ مضبوط ہونا سخت دل نہیں ہونا، مضبوط وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور کسی کو اپنی خاموشی کا غلط فائدہ نہ اٹھانے دے۔ جب ایک بیٹی کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے تو وہ زندگی کے ہر میدان میں پہلے سے زیادہ محفوظ، باوقار اور کامیاب رہتی ہے۔ دوسری بات، اپنی بیٹی کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھائیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہمیشہ محفوظ رہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ احتیاط سے جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ بھی سکھائیں کہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے اس کی خود کی ہے۔ اسے سمجھائیں کہ ہر وقت ہوشیار رہنا، ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنا اور اپنے دل کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے۔ اگر کبھی کسی جگہ، کسی شخص یا کسی رویے سے اسے بے چینی محسوس ہو تو وہ اس احساس کو معمولی نہ سمجھے۔ بعض اوقات انسان کا دل بھی خطرہ محسوس کر لیتا ہے جو آنکھیں بھی نہیں دیکھ پاتی۔ اپنی بیٹی کو یہ اعتماد ضرور دیں کہ اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار بات ہو یا کوئی اسے غلط انداز میں بات کرے یا چھونے کی کوشش کرے تو وہ خاموش نہ رہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو بتانا ہے، کیونکہ خاموشی اکثر غلط انسان کو مزید حوصلہ دے دیتی ہے، جبکہ بروقت آواز اٹھانا بہت سی مشکلات کو شروع میں ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک باخبر اور بااعتماد بیٹی نہ صرف اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے غلط ارادوں کو بھی پہچان لیتی ہے۔ تیسری بات، اپنی بیٹی کو عزت نفس کی قدر کرنا سکھائیں۔ اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہ بات سمجھائیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت نفس ہے۔ خوبصورت لباس، اچھی تعلیم اور اچھا مقام اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اگر انسان اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنا شروع کر دے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ پہچان کھو دیتا ہے۔ اسے سکھائیں کہ ہر کسی کو اپنے دل کی باتیں بتانا، ہر کسی پر فوراً بھروسہ کر لینا یا ہر رشتے میں خود کو مکمل طور پر کھول دینا سمجھداری نہیں ہوتی۔ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر میٹھی بات کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دوست بار بار آپ کی ذاتی باتیں جاننے کی کوشش کرے یا اسے ایسے کام پر آمادہ کرے کہ جو اس کے اصولوں کے خلاف ہو تو صرف دوستی بچانے کے لیے ہاں نہ کرے۔ ایک اچھی دوست کبھی آپ کی عزت، کردار یا حدود کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ یاد رکھیں، جس بیٹی کو اپنی عزت نفس کی قیمت معلوم ہوتی ہے نا، وہ کبھی خود کو سستا نہیں ہونے دیتی اور دنیا بھی اس کی عزت کرنا سیکھ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا سالن تیار ہو چکا تھا اور دوپہر کا بھی ہم نے کھانا کھا لیا، تو میری عادت ہے کہ میں دوپہر کی روٹی کے بعد میں چائے لازمی پیتی ہوں اور یہاں پہ میں چائے بنانے لگ گئی۔ چوتھی بات، اپنی بیٹی کو نہیں کہنا ضرور سکھائیں۔ بہت سی بچیاں صرف اس لیے دوسروں کی ہر بات مان لیتی ہیں کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، دوستی ختم نہ ہو جائے یا لوگ انہیں بدتمیز نہ سمجھیں، لیکن اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ ہر بات پر ہاں کہنا اچھی عادت نہیں بلکہ صحیح وقت پر نہیں کہنا بھی ایک اہم ہنر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کی ایک سہیلی ہے،
اگر تم میری کہے مطلب ہے کہ ایک دوست ہوتی ہے جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر میری سچی دوست ہو تو میری بات مانو، یا کوئی اسے ایسی جگہ چلنے کے لیے کہتی ہے کہ جس کے لیے بچی آمادہ نہیں ہوتی تو وہ صرف تعلق بچانے کے لیے ہاں نہ کرے۔ ایک سمجھدار فیصلہ وقتی ناراضگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا نہیں کہنا بہت سی بڑی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، اور یہی عادت ایک بیٹی کو بااعتماد، محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا گیس نے ہمیں بائے بائے کر دیا تھا تو ہم نے یہاں پہ تھاپیوں پہ چائے بنائی ہے۔ تھاپیاں جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ بات، اپنی بیٹی کو تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر بھی ضرور سکھائیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اچھی تعلیم حاصل کرے۔ یقیناً تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے کوئی ایسا ہنر بھی دیں جو زندگی کے لیے اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکے۔ یاد رکھیں، جس بیٹی کے پاس اچھی تعلیم بھی ہو، کوئی ہنر بھی ہو، وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے بھی باعث فخر بنتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ یہاں میں بچوں کو پارک لے آئی تھی۔ پارک ہمارے گھر کے پاس ہی ہے، بس دوسرے تیسرے دن بچوں کو یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں تو بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں، تھوڑا میرا بھی دل دماغ بہل جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی بیٹیوں کو۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔